نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اور یہ حدیث پاک کتاب الایمان کے 22ویں باب کی کہ باب المعاصی من امر الجاہلیہ اور 23واں باب وہ ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، یہ باب کی تلاوت کی اور اس پر گفتگو ہوئی۔ اس حدیث پاک اس باب کے تعلق سے جو حدیث پاک امام بخاری نے نقل فرمائی وہ یہ حدیث پاک تھی کہ حضرت احنف ابن قیس فرماتے ہیں کہ میں نکلا تاکہ اس شخص کی مدد کروں، لأنصر هذا الرجل، تاکہ میں اس شخص کی مدد کروں۔ وہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ الرجل سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت علی کی ملاقات کے لیے جنگ جمل کے موقع پر آپ نکلے تھے، تو ان کی ملاقات حضرت ابو بکرہ سے ہوئی، اور حضرت ابو بکرہ نے یہ فرمایا این ترید، کہاں تم جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا انصر هذا الرجل، میں اس شخص کی مدد کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو بکرہ نے فرمایا ارجع فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے فرمایا لوٹ جاؤ، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ سنا ہے اذ التقى المسلمان بسیفہم فیہما، کہ جب دو مسلمان آپس میں اپنی تلوار سے مقابلہ کریں، آپس میں قتال کریں، فالقاتل والمقتول فی النار، تو قاتل اور مقتول یعنی جس نے قتل کیا وہ بھی اور جو قتل ہوا وہ بھی، دونوں جہنم میں ہیں۔ قلت یا رسول اللہ ھذا القاتل، حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو حال قاتل کا ہے کہ اس نے قتل کیا اس لیے جہنم میں جائے گا، فما بال المقتولی، مقتول کیا کیا جرم ہے، مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو کانا حریصا علی قتل صاحبہ، وہ اس لیے کیونکہ وہ اپنے مد مقابل کو یعنی جس سے وہ لڑ رہا تھا اس کو قتل کرنے کا عزم مصمم رکھتا تھا، پکا ارادہ رکھتا تھا۔ اس حدیث پاک سے ایک مسئلہ یہاں واضح ہوا جو ہم نے کل کی گفتگو میں جو گزشتہ سبق میں وضاحت تو کر دی تھی کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑیں اور دونوں کے پاس وجہ شرعی نہ ہو تو یہ حکم ہے جو حدیث پاک میں ہے کہ قاتل و مقتول دونوں جہنم میں ہیں، دونوں کے پاس کوئی وجہ شرعی نہ ہو۔ اور اگر ایک کے پاس وجہ شرعی ہے، کسی شرعی وجہ کی بنا پر لڑ رہا ہے، اور دوسرے کے پاس کوئی وجہ شرعی نہیں ہے، تو جو شرعی وجہ دلیل شرعی کی وجہ سے لڑ رہا ہے وہ گنہگار نہیں ہے، اور جس کے پاس کوئی دلیل شرعی نہیں ہے لڑ رہا ہے وہ گنہگار ہوا۔ تیسری ایک یہ ہو گیا، اور ایک یہ کہ قاتل جہنم میں اور مقتول بھی جہنم میں، کیونکہ جو قتل ہوا مقتول کسے کہیں گے؟ جس کا قتل کر دیا گیا ہو، وہ جہنم میں کیوں؟ سرکار نے اس کی وجہ بتائی، اس لیے کہ وہ اپنے ساتھی کے قتل پر حریص تھا۔ اس سے سمجھ میں آ گیا، آپ نے پیچھے بھی پڑھا کہ صحیح مذہب یہاں یہ ہوا کہ آپ نے پڑھا انما الاعمال بالنیات کے تحت کہ نیت کا عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ کی نیت کرے اور اس کے بعد گناہ نہ کرے تو اسے کوئی
گناہ نہیں ملے گا جب تک کہ گناہ وہ برائی کر نہ لے. کسی نے گناہ کی نیت کی، کسی برے کام کرنے کا ارادہ کیا، تو جب تک وہ برا کام خلاف شرع کام نہیں کر لے گا وہ گنہگار نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی نیت کر لے اچھے کام کرنے کی تو نیت پر اسے ایک ثواب مل جائے گا. یہ آپ نے انما الاعمال بالنیات کی حدیث کی تشریح میں آپ نے سماعت کر لیا. اسے یہ پتہ چلا کہ مذہب صحیح اور محقق یہی ہے کہ برائی کی نیت کرنے سے گناہ نہیں ملے گا جب تک کہ برا کام کر نہ لیا جائے. ہاں البتہ اگر کوئی شخص برائی کا ارادہ کر لے، جیسا کہ اس حدیث پاک میں ہے کہ مقتول بھی جہنم میں جائے گا کیونکہ وہ اپنے بھائی کے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. مگر یاد رہے کہ حدیث پاک میں ارادے کا لفظ نہیں ہے، حریص کا لفظ ہے، اور حریص کا مطلب یہ ہوتا ہے پکا ارادہ کر لینا، عزم مصمم کر لینا. تو اب اس کی وضاحت یوں ہوگی کہ ایک آدمی نے کوئی جرم کرنے کا، خلاف شرع کام کرنے کا، مثلا کسی کے گھر میں چوری کرنے کا پکا ارادہ بنا لیا، سارے پلان بنا لیے، سب کچھ تیاریاں ہو چکی ہیں، لیکن کسی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہو گئی اور وہ نہ کر سکا تو وہ گنہگار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو نہیں کیا وہ کسی وجہ سے نہیں کیا، ورنہ کرنے کا وہ پکا ارادہ کر چکا تھا. لہذا اسی طرح اس حدیث پاک میں مقتول کو گنہگار کیوں کہا؟ سرکار فرماتے ہیں کانا حریصاً علی قتل صاحبہ، وہ حریص تھا یعنی پکا ارادہ کر چکا تھا اپنے ساتھی کے قتل کا. تو دل میں جب عزم مصمم اگر ہو گیا گناہ کا، پکا ارادہ کر لیا، تو اس پر اسے گناہ ملے گا. تو نیت یوں ہی قصد و ارادہ کر لینا ہے، لیکن اگر مکمل ارادہ کر لیا کہ موقع پاتا تو کر بیٹھتا، موقع پاتا تو کر بیٹھتا، پوری تیاری کر چکا ہے مگر کسی وجہ سے، رکاوٹ کی وجہ سے نہ کر سکا تو گنہگار ہوگا. اور یوں ہی نیت کیا کہ یہ برا کام، کسی ناجائز کام کرنے کی نیت کر لیا کہ مجھے یہ کرنا ہے، پھر کوئی وجہ بھی نہیں، کوئی رکاوٹ بھی نہیں، وہ خدا کے خوف سے پھر گیا تو اس پر گناہ نہیں ہے. دونوں میں فرق واضح ہو گیا. اب اس کتاب الایمان کی اگلے باب کی حدیث، باب ظلم دون ظلم. یہ باب ہے کہ ظلم کے علاوہ ایک اور ظلم ہے، ظلم کے علاوہ ایک اور ظلم ہے. چلیے اب اس باب میں امام بخاری نے اپنی سند سے حدیث نقل فرمائی. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ، تحویل سند، قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سلیمان عن ابراہیم عن علقمہ عن عبد اللہ بن مسعود لما نزلت الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا لم یظلم. امام بخاری اپنے سند سے فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو الولید نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، تعویل سند ایک دوسری سند. وحدثنی بشر، امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی بشر نے. قال، انہوں نے کہا حدثنا محمد، ہم سے حدیث بیان کی محمد نے. عن شعبہ، وہ روایت کرتے ہیں شعبہ سے. عن سلیمان، وہ روایت کرتے ہیں سلیمان سے. عن ابراہیم، سلیمان روایت کرتے ہیں ابراہیم سے. عن علقمہ، حضرت ابراہیم روایت کرتے ہیں علقمہ سے. عن عبداللہ ابن مسعود، اور علقمہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود سے. کیا کہتے ہیں؟ لما نزلت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جب آیت کریمہ سورہ انعام کی آیت کریمہ ہے، سورہ انعام کی یہ آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 82. جب سورہ انعام کی 82 نمبر کی یہ آیت، 82 نمبر کی یہ آیت نازل ہوئی، کیا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو بالکل نہ ملایا، اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی، ہے نا، انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی
آیت کریمہ میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا وہی لوگ امن میں ہیں، وہی لوگ امن میں ہیں اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ جو ایمان والا ظلم بالکل نہ کرے، جس کے ایمان کے ساتھ ظلم بالکل نہ ہو، وہی امن میں ہوگا اور وہی ہدایت یافتہ ہوگا۔ گویا کہ جس کے ایمان کے ساتھ ظلم ملا ہو، تو کوئی بھی ظلم ہو، کوئی مومن ہو اور ظلم بھی کرے، اگر کوئی بھی ظلم اس نے کر دیا ہو تو وہ نہ امن والا ہے اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ آیت کریمہ کا مطلب بظاہر یہی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا لم یظلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا لم یظلم، ہم میں کون ایسا ہے جس نے ظلم نہیں کیا ہے؟ تب تو جو ایمان لائے اور ظلم نہ کرے اسی کے لیے امن اور ہدایت ہے، اور کون ہے ایسا جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ تب تو یہ ہمارے لیے بہت مشکل کام ہے، بہت شاق معاملہ ہے، بہت دشوار کن معاملہ ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، تو اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی، یہ آیت نازل اللہ نے فرمائی، بے شک شرک ظلم عظیم ہے، بے شک شرک ظلم عظیم ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب حدیث پاک کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا، پھر سے ایک مرتبہ کہہ دوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ سورہ انعام کی نازل ہوئی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کو نہ ملایا انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ حدیث پاک میں آیت کا اتنا ہی ٹکڑا ہے، بقیہ آیت کا کیا ہے؟ اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہ مکمل آیت جب نازل ہوئی تب صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ اور اللہ فرماتا ہے جو ایمان کے ساتھ ظلم نہ کرے وہ ہدایت پر ہے، جو ایمان کے ساتھ ظلم نہ کرے وہی امن والا ہے، تو ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ تو گویا کہ ہم میں سے کوئی ہدایت پہ نہیں اور ہم میں کوئی امن والا نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر ظلم سے مراد ظلم عظیم ہے۔ ظلم سے مراد کون سا ظلم ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ اور ظلم عظیم کون؟ ان الشرک لظلم عظیم، ظلم عظیم کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو قرآن مقدس میں سورہ لقمان کی یہ آیت ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور یہاں جو سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لایا اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملائے وہی لوگ امن اور ہدایت پر ہیں، یہاں ظلم سے مراد وہی ظلم عظیم ہے، ہر ظلم مراد نہیں ہے۔ اب حدیث اس کا ماحصل سمجھیں، اس کی تشریح توضیح سمجھ لیں۔ معاملہ یہ ہے، صحابہ کرام نے استدلال کیا۔ کیا استدلال کیا؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہ بے ظلم ظلم ہے نکرہ۔ مدرسے میں پڑھنے والے اسے سمجھیں گے اچھے طریقے سے، حافظات ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، تو آپ نے معرفہ اور نکرہ کو پڑھا ہوگا، معرفہ اور نکرہ کو پڑھا ہوگا۔ یہ ظلم ہے نکرہ، اور نکرہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی عام۔ تو پہلے یہ سمجھ لیں ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں کسی بھی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ دوسری جگہ پر رکھنا، یہ ظلم ہے۔ ایک چیز کی جو جگہ ہے وہاں سے اٹھا کر وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے غیر محل میں رکھنا، جو جس کا اہل نہ ہو وہاں اس کو بٹھا دینا، جس کی جو جگہ نہ ہو اس جگہ پر اسے رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ علمی منصب جاہل کو عطا کرنا یہ ظلم ہے، اور جس زمانے میں علمی منصب جاہلوں کے ہاتھ میں آئے گا سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ تو ظلم کیا ہے؟ جو جگہ جس کی نہ ہو وہاں پر اسے رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ اور عرف میں ظلم ہر گناہ کو، ناحق مال لوٹنے کو، ستانے کو کہتے ہیں۔ اور قرآن و حدیث میں ظلم کا اطلاق ہر گناہ پر ہوتا ہے، چاہے گناہ چھوٹا ہو چاہے گناہ بڑا ہو، ظلم کا اطلاق ہر گناہ پر ہوتا ہے۔ تو پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے ظلم کیسے کہتے کسے ہیں؟ تو
تو ظلم کی جو تعریف کی گئی وہ یہ وضع الشیء فی غیر محلہ، شے کو اس کے غیر محل میں رکھنا، کسی چیز کو اس جگہ رکھنا جو اس کی جگہ نہ ہو، غیر جگہ پر رکھنا، یہ ہوا ظلم، ہے نا۔ اور ظلم کہتے کسے ہیں شریعت میں؟ ہر گناہ کو ظلم کہتے ہیں، چاہے گناہ چھوٹا ہو چاہے گناہ بڑا ہو۔ اب آئیے آیت کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کو نہ ملایا ہو، کیونکہ ظلم نکرہ ہے۔ کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ ظلم کیا ہے؟ نکرہ ہے، اور نکرہ جب تحت نفی واقع ہوتا ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی عام ہوتا ہے۔ اب یہاں نکرہ نفی کے تحت کیسے ہے؟ دیکھیں لم یلبسو، لم یلبسو یہ نفی ہے نا، یہ کیا ہے؟ نفی جہد بلم در فعل مستقبل معروف، نفی جہد بلم، لم کے ذریعہ لم یلبسو، یہ لم یلبسو ہے نفی، اب اسی کا متعلق ہے بے ظلمن، تو یہ ظلم جو نکرہ ہے یہ تحت نفی واقع ہے، اور قاعدہ ہے کہ نکرہ اگر نفی کے تحت واقع ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوا؟ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ کسی طرح کا ظلم نہ ملایا، کسی طرح کا ظلم نہ ملایا، اور ہم نے کیا بتایا؟ ظلم سے مراد گناہ ہے، چاہے وہ شرک ہو، کفر ہو، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو۔ تو صحابہ نے آیت سے کیا استدلال کیا کہ جو شخص ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی گناہ نہ کیا ہو، اسی کے لیے امن ہے اور ہدایت ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ کسی طرح کا کوئی گناہ نہ ہو تب امن ہے، کسی طرح کا کوئی گناہ نہ ہو تو ہدایت ملے گی؟ تو ایسا تو ہے ہی نہیں، انسان کہتے ہی اسے ہیں، انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم ہے؟ نہیں ہے، صرف انبیاء اور رسول معصوم ہیں اور فرشتے معصوم ہیں، ورنہ انسان تو اس سے غلطی ہوتی ہی ہوتی ہے۔ تو کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ اور اللہ فرماتا ہے جو ظلم نہ کرے وہی ایمان والا ہے، ہدایت یافتہ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ دیکھیے یہاں پر بلا شبہ ظلم نکرہ ہے، مگر جو ظلم پر تنوین ہے وہ تنوین تعظیم کی ہے۔ تنوین کس کی ہے؟ تنوین تعظیم کی ہے۔ ظلمن، یہ ظلمن میں جو نیچے تنوین ہے دو، ہے نا، یہ تنوین تعظیم کی ہے، مراد ظلم عظیم۔ تو کیا ترجمہ ہوا؟ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم عظیم کو نہ ملایا، اور وہ ظلم عظیم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، یعنی انہوں نے شرک کا کام نہ کیا، وہی لوگ امن والے ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ یہ نازل فرمائی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب یہ ہوتا ہے، اسی لیے بار بار ہم کہتے ہیں صرف اور صرف کتاب دیکھ کر ترجمہ پڑھنے سے علم نہیں آتا، بلکہ قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے کتنے علوم کا جاننا ضروری ہے کہ دیکھنے میں ایک ہی شکل کی چیزیں نظر آئیں گی مگر کہیں مطلب کچھ اور ہوگا، کہیں مطلب کچھ اور ہوگا۔ اب سوچو کہ قرآن مقدس کی اس آیت سے استدلال کرتے وقت صحابہ نے ظلم سے عام ظلم مراد لے لیا، چھوٹا بڑا گناہ مراد لے لیا، ہے نا۔ سرکار نے انہیں سمجھایا کہ یہاں پر ظلم سے مراد جو نکرہ میں تنوین تعظیم ہے، یعنی بڑا ظلم، اور بڑا ظلم کون؟ شرک مراد ہے۔ جب صحابہ کرام جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا وہ اپنی تحقیق اور استدلال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضرورت مند ہوئے، تو آج یہ غیر مقلد سلفیہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ چلیے خیر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ جو لوگ اپنے علم کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ کہ جو ہے ظلم عظیم یعنی شرک کو نہ ملائیں، ہے نا، وہ امن میں ہیں۔ اب یہاں پر ایک اعتراض پیدا ہوا، صحابہ کرام نے خود کہا یا رسول اللہ ہم میں سے کون ظلم نہیں کرتا، اور استدلال صحابہ نے کیا کیا تھا؟ ظلم سے عام ظلم، نکرہ یعنی ہر ظلم۔ تو گویا کہ صحابہ نے اقرار کیا کہ ہم گنہگار ہیں، صحابہ نے کیا کیا؟ اقرار کیا کہ ہم گنہگار ہیں۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ صحابہ گناہ سے محفوظ ہیں، تو پھر صحابہ نے اقراری گناہ کیوں کیا؟ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے نا کہ صحابہ سب عادل ہیں، گناہ سے محفوظ ہیں، تو پھر صحابہ نے خود کیوں کہا کہ ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ اقراری گناہ کیوں کیا انہوں نے؟ گناہ کا اقرار کیوں کیا؟ اس کے کئی جواب ہیں۔ سب سے بہتر جواب یہ کہ یہ بطور تواضع اور انکساری ہے، بطور
تواضع اور انکساری ہے۔ صحابہ کرام نے صحابہ کرام ان کاموں کو بھی پسند نہیں کرتے تھے، گناہ سمجھتے تھے جو غیر ضروری ہوا کرتے تھے، جس کا کرنا شریعت پسند تو نہیں کرتی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ناجائز و حرام نہیں تھے، شرعاً وہ پسندیدہ تو نہ ہوں، ہے نا، مگر گناہ اور ناجائز بھی نہ ہوں۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو شرعاً ناجائز و حرام نہیں ہیں مگر شریعت پسند نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر آپ اپنے روڈ کے کنارے آپ کا گھر ہے اور گیٹ کے پاس آپ دسترخوان لگا کر کھانا کھائیے، ہے نا، تو اب بتائیے کہ کیا یہ حرام و ناجائز ہے؟ نہیں ہے، لیکن کیا یہ شریعت پسند کرے گی؟ تہذیب کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ بات میں ماری کہ نہیں؟ لوگوں کے بیچ میں آپ کھکھار کر تھوکیے آپ، ہے نا، تو گناہ تو نہیں ہے کہ ایسا کرنا، مگر تہذیب کے خلاف ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جو چیزیں شرعاً ناجائز تو نہیں ہیں مگر شرع اسے پسند نہیں کرتی، اچھا نہیں سمجھتی، تہذیب کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے منع کیا جاتا ہے۔ کرنا مباح ہو، ہے نا، جائز تو ہو، گناہ نہ ہو، البتہ پسندیدہ نہ ہو، تو پسند کی الگ الگ صورتیں ہوں گی۔ بہرحال تو انکساری کے طور پر صحابہ نے کہا ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا، یا یہ مراد ہے کہ صحابہ اپنے ان اعمال کو مراد لیتے ہیں جو انہوں نے زمانے جاہلیت میں کیا، یا ایسے کام کیے جس کی حرمت ابھی قرآن نہیں اتری تھی، صحابہ ایسا کام کرتے رہے، بعد میں قرآن نے اسے حرام قرار دے دیا، تو صحابہ نے وہ مراد لیا کہ ہم جو پہلے کرتے تھے اور قرآن نے اسے حرام کہا، اس کو مراد لیا۔ یا یہ کہ صحابہ نے کرم کرتے ہوئے عام مومنین قیامت تک کے مسلمانوں کو مراد لیا، اینا ہم میں سے، یعنی مسلمان جو ہوگا تو سب تھوڑی برابر ہوتے ہیں، انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، تو صحابہ نے سارے مسلمانوں کو اپنے ساتھ شریک کر کے یہ کہا کہ ہم میں سے کون ہے جو گناہ نہیں کرتا۔ کرم کر صحابہ نے ہم پر احسان کیا سوال کر کے کہ سب کے لیے معاملہ حل ہو جائے کہ کون مسلمان ہے جس سے ظلم نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں ہو جاتے، گناہ صغیرہ نہیں ہو جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا جو ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ تو بہرحال کئی ایک جوابات اس کے ہیں جس میں سے ایک دو چند ہم نے آپ کو یہاں پر پیش کر دیا۔ یا تو یہ کہ صحابہ نے بطور انکساری کہا، یا یہ کہ صحابہ نے ان اعمال کو مراد لیا جو شرع میں جو ناجائز و حرام تو نہیں مگر اچھے نہیں، پسند نہ کیے جاتے ہوں، یا وہ کام مراد لیے گئے جن کی حرمت ابھی نہیں اتری تھی، پہلے کر رہے تھے اور بعد میں ان کے حرام ہونے کا حکم اتر آیا، یا یہ کہ عام مومنین کا اعتبار کرتے ہوئے صحابہ نے یہ کہا کہ سارے مومنوں پر کرم کرتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ لے لیا۔ یہ مطلب ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمان کے ساتھ کفر و شرک کی آمیزش سے مراد کیا ہے، ایمان کے ساتھ کفر و شرک کی آمیزش سے مراد کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہ ملایا، تو کیا مطلب ہوا شرک کو نہ ملایا؟ مطلب بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہ ملایا، یعنی منافق نہ بنے، منافق نہ بنے کہ بظاہر تو وہ ایمان کا اقرار کرتے ہیں مگر اندر اندر کفر جو ہے رکھتے ہیں، یا یہ کہ وہ اپنے آپ کو ایمان ہونے کا دعویٰ کریں اور ان سے کفر کا صدور ہو جائے، یا وہ اپنی جہالت سے کفر کر بیٹھیں، بات میں آ رہی کہ نہیں، اور کفر کریں اور کہیں یہ کفر نہیں ہے، جیسے کہ زمانے کے قادیانی، وہابی، تبلیغی وغیرہ کہ کفر تو کرتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں یہ کفر نہیں ہے، کفر تو کرتے ہیں مگر کہتے ہیں کفر نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس بھی طریقے سے وہ اپنے ایمان کے ساتھ کفر و شرک کو نہ ملائیں، انہی کے لیے امن ہے اور انہی کے لیے ہدایت ہے۔ چلیے اب اگلی حدیث، یہ 24واں باب ہے کتاب الایمان کا، باب علامت المنافقی، نفاق کی علامت، منافق کی علامت۔ علامت کہتے ہیں نشانی کو، پہلے ایک بات یاد رکھیں، منافق کہتے ہیں، علامت جو ہے نشانی کو کہتے ہیں۔ یہ پہلے ذہن میں یاد رکھیں، علامت۔ اچھا، علامت جو ہوتی ہے کسی شے کو لازم ہوتی ہے، کسی چیز کو لازم ہوتی ہے علامت، نشانی۔ نشانی کسی چیز کو ٹریڈ مارک کہہ لیجئے،
فلاں کمپنی ہے اس کا یہ ٹریڈ مارک ہے۔ تو نشانی کسی چیز کو لازم ہوتی ہے، وہ چیز ہوگی تو وہ نشانی ہوگی۔ اور کچھ نشانیاں ایسی ہوتی ہیں، علامتیں ایسی ہوتی ہیں جو اسی چیز کو لازم نہیں ہوتی، اسی چیز کو لازم نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر یوں سمجھیں، چلنا یہ انسان کا خاصہ ہے، چلنا انسان کی پہچان ہے، انسان کی علامت ہے۔ جو انسان ہوگا وہ چلے گا، لیکن یہ ایسی پہچان اور علامت ہے جو انسان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جانور بھی تو چلتے ہیں، جانور بھی تو چلتے ہیں، لہذا چلنا انسان کی علامت تو ہے، انسان کی پہچان تو ہے، خاصہ تو ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم بہت آسان کر کے سمجھا رہے ہیں، لیکن یہ ایسا خاصہ نہیں جو اس کے ساتھ لازم ہو، لازم خاص ہو، بلکہ یہ لازم عام ہے کہ جانور میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو جہاں انسان ہوگا وہاں چلنا پایا جائے گا، لیکن جہاں چلنا پایا جائے ضروری نہیں کہ وہاں انسان ہو، کیونکہ جانور بھی چلتے ہیں۔ لیکن ہنسنا، ضحک یہ انسان کا خاصہ ہے، جو انسان کے ساتھ خاص ہے، دوسرے کے اندر یہ پایا نہیں جاتا ہے۔ تو علامتیں جو ہوتی ہیں، کچھ علامتیں خاص ہوتی ہیں، کچھ علامتیں عام ہوتی ہیں۔ پہلے یہ اتنا یاد رکھیں، علامت نشانی، تو نشانی کسی چیز کے لیے خاص ہوتی ہے، اور کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جو عام ہوتی ہیں، یعنی اس میں بھی پائی جاتی ہیں، دوسرے میں بھی پائی جاتی ہیں، اس میں بھی پائی جاتی ہیں اور دوسرے میں بھی پائی جاتی ہیں۔ چلیے اب اس باب کی حدیث پڑھ لیں۔ حدثنا سلیمان ابو ربیع قال حدثنا اسماعیل ابن جعفر قال حدثنا نافع ابن مالک بن ابی عامر ابو سہیل عن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ امام بخاری نے اپنی سند سے روایت کی کہ ہم سے حدیث بیان کی سلیمان ابو ربیع نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی، اسماعیل ابن جعفر نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی، نافع ابن مالک بن ابی عامر نے، عامر ابو سہیل نے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی پہچان علامت 3 ہے۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ کیا کرے؟ خیانت کرے۔ دیکھیے یہ منافق کی یہاں پر 3 علامتیں بیان کی گئیں۔ ہم نے پہلے کہہ دیا کچھ علامتیں ایسی ہوتی ہیں جو عام ہوتی ہیں، یعنی اس میں بھی پائی جاتی ہیں اور دوسروں میں بھی پائی جاتی ہیں، اور کچھ علامتیں ہوتی ہیں خاص ہوتی ہیں۔ حدیث پاک کا مطلب کیا ہوا؟ میرے آقا فرماتے ہیں منافق کی علامتیں 3 ہیں، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ بات سمجھ کہ نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ علامت کبھی کسی شے کے کسی چیز کے لیے جو لازم ہوتی ہے، یہ کبھی لازم عام ہوتی ہے اور کبھی لازم خاص ہوتی ہے۔ لازم خاص جو ہوتی ہے وہ ملزوم کے وجود کو لازم ہوتی ہے، اور جو لازم عام ہوتی ہے وہ ملزوم کے وجود کو لازم نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سمجھیے کہ یہ جو 3 علامتیں ہیں یہ منافق کی لازم خاص نہیں ہیں، لازم خاص نہیں ہے کہ منافق ہی میں پائی جائیں گی، دوسری جگہ نہیں پائی جائیں گی، بلکہ یہ منافق کے لیے یہ 3 نشانیاں منافق کے لیے لازم ہیں، مگر لازم عام ہیں کہ منافق میں بھی پائی جائیں، جو منافق ہوگا اس میں ضرور پائی جائیں گی۔ یہ تینوں جو نشانیاں میرے نبی نے بیان فرمائیں یہ منافق کے لیے لازم عام ہیں کہ جو منافق ہوگا ضرور اس میں یہ تینوں علامتیں پائی جائیں گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر میں نہیں پائی جائیں گی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے شخص میں بھی پائی جائیں جو منافق نہ ہو، لہذا یہ کہا جائے گا کہ جس کے اندر یہ 3 علامتیں ہیں اس کے اندر منافق کی 3 علامتیں ہیں، اس کے اندر منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ جو منافق ہوگا اس میں ضرور یہ 3 علامتیں پائی جائیں گی، ہے نا،
اور جو منافق نہیں مومن، اور اگر کسی مومن کے اندر یہ تین علامتیں پائی جائیں تو کہا یہ جائے گا کہ اس کے اندر منافق کی علامتیں پائی جاتی ہیں، اسے منافق نہیں کہیں گے۔ لہذا اگر کسی مومن کے اندر یہ تین علامتیں پائی جائیں تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر منافق کی علامتیں پائی جاتی ہیں، مگر اسے منافق نہیں کہا جائے گا۔ حاصل کلام کیا نکلا؟ جو منافق ہوگا اس میں یہ تین علامتیں ضرور پائی جائیں گی، لیکن جس کے اندر یہ علامتیں پائی جائیں ضروری نہیں کہ وہ منافق ہو، ہاں اس میں منافق کی علامتیں پائی جا رہی ہیں، لہذا یہ کہا جائے گا کہ یہ ایسا شخص ہے جس کے اندر منافق کی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ کیونکہ یا تو یہ مطلب یہ ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے ظاہری کے بارے میں فرمایا کہ اس دور میں جو منافق تھے ان کے اندر یہ تین علامتیں پائی جاتی تھیں، اور اب کسی کے اوپر جو بظاہر کلمہ پڑھ رہا ہو، دین کو ماننے کا دعویٰ کر رہا ہو، اسے ہم منافق نہیں کہہ سکتے۔ ہاں جس کے اندر یہ تین علامتیں پائی جائیں گی ہم اسے منافق تو نہیں کہیں گے، مگر یہ کہیں گے کہ اس کے اندر منافق کی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ لہذا اگر کسی مسلمان نے یہ تین باتیں پائی جائیں تو اسے منافق کہنا جائز نہیں، البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں نفاق کی علامت ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور ہے، یا تو اس کی وضاحت یوں کر دی جائے کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں، نفاق فی الاعتقاد اور نفاق فی العمل۔ ایک عقیدے کے اعتبار سے منافق ہو، اور ایک یہ ہے کہ عمل کے اعتبار سے منافق ہو۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ عقیدے کے اعتبار سے منافق کون؟ جو زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہے اور دل میں کفر رکھے، وہ عقیدے کے اعتبار سے منافق ہے۔ جو شخص اپنے زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور دل میں کفر رکھے، وہ عقیدے کے اعتبار سے منافق ہے۔ اور دوسرا نفاق فی العمل، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کرے جو مسلمانوں کے شان کے لائق نہ ہو، منافقین کے جو طریقے ہوں وہ کام کرے۔ جیسے یہ تینوں عیب جو مسلمان اس کا مرتکب ہوگا وہ اسے منافق فی العمل کہیں گے، اس کو عملاً منافق کہیں گے، عملاً منافق کہیں گے۔ تو گویا کہ نفاق کی دو قسمیں ہوئی، نفاق فی الاعتقاد اور نفاق فی العمل۔ اس زمانے میں کسی کو ہم اعتقاداً منافق نہیں کہہ سکتے، کیونکہ منافق یہ دل میں چھپے ہوئے ہے نا، دل میں چھپی ہوئی چیز کا نام ہے، اور دل میں چھپی ہوئی چیز پر مطلع ہونا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی مطلع بھی ہو جائے تو حکم نہیں لگایا جا سکتا، بات ماری کہ نہیں؟ کیونکہ کسی کلمہ گو پر کفر کا حکم لگانا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کا کفر سورج کی طرح چمک ظاہر باہر نہ ہو جائے، روشن دن کی طرح اس کا کفر ظاہر نہ ہو جائے، تب تک کسی مسلمان پر کفر کا حکم نہیں لگا سکتے۔ اور کسی کو اعتقاداً منافق کہنا اسے کافر کہنا ہے، بلکہ یہ کفر سے بھی بدتر ہے، یہ کفر سے بھی بدتر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو گویا کہ ایک ہے نفاق فی الاعتقاد، جو اعتقاداً منافق ہوگا اس کے اندر یہ تین علامتیں ضرور پائی جائیں گی۔ اب رہا اگر کوئی مسلمان منافقوں جیسا یہ کام کرے تو اسے منافق فی العمل کہیں گے، نفاق فی العمل کہیں گے، نہ کہ اعتقاداً اسے منافق کہیں گے۔ چلیے، تو منافق کی یہ تین علامتیں، اس سے بڑی اور وعید کیا ہو سکتی ہے کہ ان تینوں چیزوں کو میرے نبی نے منافق کی علامت قرار دیا، تو ڈر ہے کہیں جس کے اندر یہ تین چیزیں پائی جائیں تو کہیں اس کے دل میں نفاق تو نہیں گھس گیا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کیا جب بات کرے تو جھوٹ بولے، پتہ چلا جھوٹ بولنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے، وعدہ خلافی کرے، یہ وعدہ خلافی کرنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے، امانت میں خیانت کرے یہ بھی منافقوں کا طریقہ ہے۔ یاد رہے علماء کی خیانت کیا ہے؟ علم علماء کی گردن میں امانت ہے، لہذا علم کو توڑ مڑوڑ کے پیش کرنا، کتابوں کے ساتھ دھوکہ کرنا، عبارتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا ہے نا، یہ بھی خیانت ہے اور بہت بڑی خیانت ہے، اور یہ یہودیوں کا طریقہ ہے جو اپنی کتابوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں بار شریعت فتاوی رضویہ اور دیگر کتابوں کے ساتھ بھی خیانت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ چلیے اس باب کی اگلی حدیث، حدثنا قبیصۃ بن عقبہ قال حدثنا سفیان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمر
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن كانت فیہ خصلۃ منہن كانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر تعبہ شعبۃ عن العامش۔ امام بخاری اپنی سند سے بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی قبیصہ بن عقبہ نے، اور روایت کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، اور روایت کرتے ہیں عامش سے بن مرہ سے، اور روایت کرتے ہیں حضرت مسروق سے، اور روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے، بے شک ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ پکا منافق ہوگا۔ یعنی یہ 4 چیزیں، 4 نشانیاں پکے منافق میں ضرور پائی جائیں گی۔ ومن کانت فیہن خصلۃ منہن، اور جس کے اندر ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی، کانت فی خصلۃ من النفاق، اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہوگی، حتی یدعہا، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ کیا ہیں وہ 4 چیزیں؟ وہی پہلی 3 چیزیں ہیں۔ پہلی والی حدیث میں جو 3 چیزیں وہ ہیں، ایک زیادہ ہے۔ ایک اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، واذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا عاہد غدر، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب عہد باندھے تو دھوکہ دے، واذا خاصم فجر، جب وہ جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ تو جھگڑے میں گالی گلوچ کرنا یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ یہ چوتھی چیز اس حدیث میں زیادہ ہے۔ اس کی مطابقت کی ہے حضرت شعبہ نے اعمش سے روایت کرتے ہوئے۔ پتہ یہی چلا کہ بھائی جس کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جائیں گی وہ پکا منافق ہوگا۔ مطلب وہی کہ منافق فی العمل ہوگا پکا، یا سرکار نے اپنے دور کے مطابق کہا کہ اس زمانے میں، سرکار کے ظاہری دور کے مطابق فرمایا کہ اس وقت جس کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جائیں گی وہ پکا منافق ہوگا۔ اب تفصیل پہلے والی حدیثی کی سیم ہوگی کہ یہ 4 علامتیں خاص نہیں ہیں، منافق کی اور بھی علامتیں حدیث پاک میں ذکر کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے پیچھے حدیث پڑھی کہ علامت الایمان حب الانصار وعلامت النفاق بغض الانصار، انصار سے نفرت کرنا یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی احادیثوں میں نفاق کی علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بھی منافق کی علامت ہے جس نے کبھی جہاد نہ کیا ہو، یا کبھی اس کے دل میں جہاد کا شوق پیدا نہ ہوا ہو اور اسی حالت میں مرا ہو تو وہ منافق ہے۔ اللہ اکبر۔ جس نے جہاد کبھی نہ کیا ہو یا جہاد کا شوق اس کے دل میں نہ کبھی پیدا ہوا ہو، اسی حالت میں مر گیا ہو، وہ شخص بھی پکا منافق، وہ بھی منافق ہے۔ یہ بھی منافق کی ایک علامت ہے۔ منافق کی علامت حدیث پاک میں یہ بھی آئی کہ جو نماز میں سستی کرتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ منافق کی علامت ہے۔ نماز کو مکروہ وقتوں میں پڑھنے کی عادت ڈال لینے والا بھی منافق ہے، یہ بھی منافق کی علامت بیان کی گئی۔ اذان کے بعد مسجد سے بے نماز پڑھے بلا ضرورت چلا جانا جبکہ لوٹنے کی نیت نہ ہو تو ایسا شخص بھی منافق ہے، یہ بھی منافق کی پہچان اور علامت ہے۔ گویا کہ منافق کی علامت انہی 4 میں منحصر نہیں ہے، یہ سب نفاق فی العمل کی نفاق فی العمل ہوگا یا نفاق فی الاعتقاد ہوگا۔ بہرحال اعتقاد پر حکم ہم نہیں لگا سکتے، جس کے اندر یہ علامتیں پائی جائیں گی وہ اس کے اندر منافق کی علامتیں ضرور پائی جائیں گی، وہ منافق فی العمل ہوگا۔ ہم منافق فی الاعتقاد کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں وقت پر نماز پڑھنے کی اور ہمارے دلوں میں جہاد کے جذبے کا شوق، وقت پر نماز پڑھنے کی طاقت اور نماز میں خشوع اور خضوع اللہ تعالی ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ نماز مسجدوں کی حاضری اور با جماعت صحیح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں خیر، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اگلی حدیث باب الجہاد من الایمان، نہیں، باب قیام لیلۃ القدر۔ جی، باب و قیام لیلۃ القدر من الایمان، یہ باب ہے لیلۃ القدر میں قیام کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ امام بخاری نے اپنی سند سے روایت کی
حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعبہ قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو الیمان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعیب نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو الزناد نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت اعرج سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے، یعنی اللہ کی رضا کے خاطر، لوجہ اللہ، کوئی دکھاوا نہ ہو، قیام کرے، رات میں شب بیداری کرے، نوافل پڑھے، توبہ استغفار کرے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، مگر شرط ہے وہ گناہ کون سے معاف ہوں گے؟ گناہ صغائر معاف ہوں گے، گناہ کبائر معاف نہیں ہوں گے، صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، اور وہ گناہ معاف ہوں گے جن کا تعلق بندوں کے حقوق سے نہیں ہے۔ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ لازم ہے، اور وہ گناہ جو بندوں سے تعلق رکھتے ہیں ان سے معافی تلافی اور ان حقوق کی ادائیگی کے بعد ہی معاف ہوں گے۔ کون سے گناہ معاف ہوں گے؟ یہاں حدیث پاک میں جو فرمایا اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی کہ گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے، اور حقوق العباد جب تک ادا نہیں کرے گا معاف نہیں ہوں گے۔ چلیے، بابن الجہاد من الایمان، یہ باب ہے کہ جہاد کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ امام بخاری اپنے سند سے روایت کرتے ہیں حدثنا حرمی بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا ابو زرعة ابن عمر بن جریر قال سمعت ابا ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی حرمی بن حفص نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبد الواحد نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عمار نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو زرعہ ابن عمر بن جریر نے، انہوں نے کہا سمیت ابا بکرین، میں نے سمیت ابا ہریرہ، میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتدب اللہ عز وجل لمن خرج فی سبیلہ لا یخرجہ الا ایمان بی او تصدیق برسولی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتدب اللہ عز وجل، انتدب اللہ عز وجل، اللہ عز وجل اس کا نگہبان ہو جاتا ہے، اللہ عز وجل کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا نگہبان ہو جاتا ہے، اس شخص کو اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہے۔ اللہ عز وجل اس شخص کو اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہے، اس کا نگہبان ہو جاتا ہے، لمن خرجا فی سبیلہ، جو شخص اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ کے راستے میں نکلے مطلب اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے، لا یخرجہ الا ایمان بی اور تصدیق برسلی، اس کو نہ نکالا ہو جہاد کے لیے مگر یہ کہ مجھ پر ایمان لانے نے اور میری رسالت کی تصدیق کرنے، کہ وہ نہ نکلا ہو جہاد کے لیے مگر مجھ پر ایمان لانے کی وجہ سے اور میرے رسالت کی تصدیق کرنے کی وجہ سے، میرے رسالت کی تصدیق کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر اسے کیا لے لیتا ہے؟ پھر سے سنیں، اللہ رب العزت، اللہ عز و جل اس شخص کو اپنے امان میں لے لیتا ہے، اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہے، جو اس کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے صرف اور صرف مجھ پر ایمان لانے کی وجہ سے، یعنی خالص مومن ہو اور میری رسالت کی تصدیق کرنے کی وجہ سے، یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے لوٹائے گا، ان ارجعہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے لوٹائے گا، بما نالا من اجرین او غنیمتین، کہ جو اسے حاصل ہوگا ثواب اور مال غنیمت، یا تو اسے حاصل ہوگا ثواب یا اجر غنیمت، او ادخلہ الجنت، یا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ ترجمہ اور بہتر طریقے پر پھر سے سن لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اس شخص کے لیے جو جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے، اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے اور اس کو جہاد کے لیے صرف مجھ پر
ایمان نے اور تمام پیغمبروں کی تصدیق نے نکالا ہو، تمام پیغمبروں کی تصدیق نے نکالا ہو، اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر اسے لے لیا ہے، اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر اسے لے لیا ہے، یا تو اسے ثواب یا مال غنیمت کے ساتھ لوٹائے گا، یا اس کو شہید کرا کے جنت میں داخل کرے گا، یا اسے شہید کرا کے جنت میں داخل کرے گا۔ وہ ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص جہاد میں جائے گا اس کی دو حالتیں ہوں گی، دو نہیں بلکہ ان کے لیے تین حالتیں ہوں گی۔ وہ لڑنے کے لیے گیا اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور رسولوں کی رسالت، ایمان کی صداقت اور کلمہ حق کی بلندی کے لیے وہ دشمنان اسلام سے لڑنے کے لیے گیا، تو اب اس کی ایک حالت یہ ہوگی کہ اس نے لڑائی کی اور مال غنیمت نہیں ملا، واپس آ گیا تو غازی کہلایا اور ثواب پایا، غازی کہلایا ثواب پایا، مال غنیمت نہیں ملا۔ اور یا تو یہ ہوگا کہ وہ زندہ رہے گا، فتح یاب ہوگا، زندہ واپس آئے گا، ثواب بھی پائے گا اور مال غنیمت بھی ملے گا، دوسری حالت ہوئی۔ تیسری حالت کہ واپس نہیں لوٹا، شہید کر دیا گیا تو اسے جنت ملے گی۔ بہرحال جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، دین کی بلندی کے لیے اس کے راستے میں لڑنے جائے گا، ہر حال سے نفع ہی ہے اس کے لیے، یا تو وہ زندہ لوٹے گا کچھ نہ پائے گا تو ثواب پائے گا جہاد کا، اور اگر لوٹا کچھ پایا تو دو فائدہ، ایک ثواب، دوسرا مال غنیمت، اور اگر کچھ نہیں شہید ہو گیا تو بے حساب اللہ اسے اپنے خاص بندوں میں جنت میں داخل کرے گا۔ اپنے امان میں لینے کا مطلب یہی ہوا۔ کہتے ہیں میرے آقا ولولا ان اشق علی امتی ما قعدت خلف سریۃ، ولولا ان اشق علی امتی، اور اگر میں یہ نہ سمجھتا کہ میری امت پر دشوار ہوگا، ولولا ان اشق علی امتی، اور اگر میں یہ نہ سمجھتا کہ میری امت پر دشوار ہوگا، ما قعدت خلف سریۃ، تو میں کسی بھی سریہ سے پیچھے نہ ہٹتا۔ سریہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا لشکر جو 400 لوگوں پر مشتمل ہو، ایسا فوجی دستہ جس میں 400 مرد ہوں، ایسا فوجی دستہ جس میں 400 مرد ہوں، اسے سریہ کہتے ہیں۔ سب سے بہتر سریہ وہ ہے جس میں 400 فوجی ہوں، چھوٹا فوجی ٹکڑا اسے سریہ کہتے ہیں۔ مگر یہ تو ہوا لغوی تشریح۔ سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں ہمارے نبی جس لشکر میں شریک نہ ہوئے اسے سریہ کہتے ہیں، اور جس جنگ میں ہمارے نبی شریک ہوئے اسے غزوہ کہتے ہیں۔ تو جس میں ہمارے نبی شریک نہ ہوئے وہ سریہ ہے، اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے وہ غزوہ ہے۔ یہ فرق یاد رہے۔ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں سرکار شریک ہوئے۔ سریہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں سرکار شریک نہیں ہوئے ہیں۔ بات ماری کہ نہیں؟ تو سرکار فرماتے ہیں اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ میری امت پر دشواری ہوگی تو میں کسی سریہ کے پیچھے نہیں بیٹھتا، یعنی ہر جنگ میں شریک ہوتا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میں نکلوں گا تو تم سب نکلو گے، یا یہ کہ میں نکلوں گا تو ہر جنگ میں شرکت فرض ہو جائے گی۔ حالانکہ جنگ فرض نہیں ہے، بلکہ یہ جہاد فرض نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ اگر ضرورت پڑی جو تندرست طاقتور لڑنے کی طاقت رکھنے والے لوگ لڑ لیں تو بقیہ گنہگار نہیں ہوں گے۔ گویا کہ جہاد یہ فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اپنی امت پر دشوار ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو میں کسی بھی جنگ سے پیچھے نہ بیٹھتا۔ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں اس بات کو پسند رکھتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، قتل کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر قتل کیا جاؤں، ثم احیا، پھر میں قتل کیا جاؤں، زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر میں شہید کیا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا کہ جہاد سرکار کی عظمت اور شان اتنی بلند ہے، مگر اس کے باوجود سرکار فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ بار بار جنگ میں جاؤں اور کلمہ اسلام کی بلندی کے لیے لڑوں اور بار بار شہید کیا جاؤں۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے، بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ چلیے، تو سریہ اور غزوہ کا فرق یاد رہے۔ اگلی حدیث، باب و تطوع قیام رمضان من الایمان، یہ باب ہے رمضان کے راتوں میں نفل نماز پڑھنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔
یعنی کہ نماز تراویح پڑھنا، یا مراد نماز تراویح ہے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك بن شهاب عن حمید بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی مالک نے، وہ روایت کرتے ابن شہاب سے، وہ روایت کرتے ہیں حمید بن عبد الرحمن سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان میں قیام کرے، جو شخص رمضان میں قیام کرے، ہے نا، بعض محدثین نے فرمایا کہ نماز تراویح پڑھے، ایمان والا ایمان کے ساتھ احتساباً اللہ کی رضا کے لیے، یعنی ثواب کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ہم نے اس سے پہلے بتا دیا کہ گناہ صغائر معاف ہوں گے، گناہ کبائر اور حقوق عباد نہیں معاف ہوں گے جب تک کہ گناہ کبیرہ سے توبہ نہ کرے اور یہ کہ بندوں کا حق نہ ادا کرے۔ نیک عمل کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، مگر یاد رہے کہ اعمال صالحہ سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں، مٹائے جاتے ہیں، وہ گناہ صغیرہ ہیں۔ چلیے اگلی حدیث، باب صوم رمضان احتسابا من الایمان، یہ باب ہے رمضان کا روزہ رکھنا ثواب کی نیت سے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ امام بخاری اپنی سند سے بیان کرتے ہیں حدثنا ابن سلام قال اخبرنا محمد ابن فضیل قال حدثني یحیی ابن سعید عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابن سلام نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی محمد ابن فضیل نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی یحیی ابن سعید نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو سلمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضان میں روزہ رکھے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے، اللہ کی لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بغیر ایمان کے بڑا سے بڑا عمل بھی بیکار ہے اور بغیر نیت کے کسی عمل پر ثواب نہیں مل سکتا ہے۔ چلیے اب باب الدین یسر، یہ باب ہے کہ دین آسان ہے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الدین الی اللہ الحنفی السہمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک سارے دینوں میں سب سے پسندیدہ دین، سب سے پیارا دین کیا ہے؟ دین حنیف اور سہمہ، وہ دین جو حق پر ہو اور آسان ہو۔ کیا ہو؟ الحنیفیہ کا مطلب حنیف کہتے ہیں باطل سے حق کی طرف مائل، یعنی حق والا دین۔ السہمہ کا مطلب جو آسان اور سہل ہو۔ تو اللہ کے نزدیک سب سے بہتر پسندیدہ دین کون ہے؟ جو حق پر ہو اور جس پر عمل آسان ہو۔ حدثنا عبداللہ ابن مطہر قال حدثنا عمر ابن علی عن معن ابن محمد الغفاری عن سعید ابن ابی سعید۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبدالسلام بن مطہر نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عمر بن علی نے، وہ روایت کرتے ہیں معن ابن محمد الغفاری سے، وہ روایت کرتے ہیں سعد ابن سعید المقبری سے، عن ابی ہریرہ تھا، وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے، قال عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے، ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، سرکار فرماتے ہیں کہ دین کیا ہے؟ آسان ہے۔ ولن یشاد الدین احد، اور جو بھی دین میں سختی اختیار کرے گا، اور جو بھی دین میں سختی اختیار کرے گا، الا غلبہ، مگر یہ کہ دین اس پر غالب آ جائے گا۔ جو بھی دین میں سختی اختیار کرے گا اس پر دین کیا ہو جائے گا؟ غالب ہو جائے گا۔ فسددوا، اس لیے میانہ درمیانی حالت اختیار کرو، وقاربوا، اور قریب ہو جاؤ، واستعینوا وابشروا، اور ایک دوسرے کو بشارت دیتے رہو، واستعینوا بالغدو والروحا وشیء من الدلجہ، اور صبح اور شام کچھ آخری شب میں چل کر سفر میں مدد حاصل کرو۔ سرکار فرماتے ہیں دین آسان ہے، اور جو بھی دین میں سختی کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا۔ فسددوا وقاربوا وابشروا، تو درمیانہ روی اختیار کرو،
اور قریب قریب ہو اور بشارت دیتے رہو. وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٌ مِّنَ الدُّلْجَةِ، اور صبح اور شام اور کچھ آخری رات میں چل کر سفر میں مدد حاصل کرو. وقت ہو چکا ہے، اس لیے اب گفتگو کو یہیں ختم کریں گے. اس پر تشریحات انشاءاللہ اگلی سبق میں ہوگی. اللہ رب العزت اب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے